آج 12 ہے نا؟ آج 11۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج 11 فروری سن 2023 صبح کے 7:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے موسیٰ سعید آپ سے مخاطب ہوں۔ بہاولپور چادرہ پارک میں آیا ہوا ہوں۔ ہمارے یہاں پر ایک منڈلی ہے جو کہ سچ کی تلاش کے حوالے سے تبادلہ خیال کرتی ہے، بحث میں حصہ لیتی ہے۔ تو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں منڈلی کے جناب لائق صاحب۔ جی تو لائق صاحب تو کل انہوں نے ہمیں اپنے بیٹے اسامہ رضوان صاحب کی شادی کے بارے میں انویٹیشن کارڈ ڈیلیور کیا دوستوں کو، منڈلی کے دوستوں کو۔ تو تقریباً ساری منڈلی اس بات پر معترض تھی کہ یہ اتنے شاندار کارڈ جو کہ درمیانے درجے کے ہیں کہ وہ کیوں چھپوائے گئے، اسراف کیا گیا ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔ اور سید لائق صاحب کو تو خاص طور پر اس میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ اسلام میں تو اسراف قطعاً جائز نہیں، تو یہ اس طرح کا کارڈ کیوں چھپوایا گیا۔ تو اب ہم گھر لے گئے کارڈ اپنا، کیونکہ مجھے بھی انویٹیشن دیا تھا انہوں نے۔ تو گھر جا کر جب ہم گئے تو ہمیں ہماری مسز نے کہا کہ انہوں نے دیکھا اور میں نے اپنے اس تنقید کا بھی ذکر کیا، تو انہوں نے کارڈ کھول کر پڑھا تو انہوں نے کہا کہ لیکن ایک بات کی تو آپ داد دیجئے کہ آپ کے منڈلی کے صدر نے جو کارڈ چھپوائے وہ اردو میں ہیں، رضوان صاحب کی، اور کوئی 7-8 شادیاں ہم بھگتا چکے ہیں جس میں گاؤں کے ہمارے عزیز رشتہ دار بہت ہی کت اینڈ کنت کے لوگوں نے شادیاں کی بچوں کی، تو ان کے سب کارڈ، گاؤں کے لوگوں کے بھی کارڈ جو تھے وہ انگریزی میں تھے۔ تو اس دفعہ یہ ہمیں 8 کارڈوں میں سے یہ جو 9واں کارڈ ہمیں ملا تو یہ اردو میں تھا۔ تو اس حوالے سے پھر آج ہم نے تحسین پیش کی اپنے منڈلی کے صدر کو کہ یہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو اس حوالے سے کہ آپ نے ایک اچھی سوچ کا، نیشنل سوچ کا ثبوت دیا ہے، ورنہ ہمارے ہاں 1000 میں سے ایک آدمی بھی انگریزی نہیں پڑھ سکتا۔ اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ آئین میں بھی دیا گیا تھا کہ جو سن 1973 کا آئین بنا کہ 15 سال کے اندر جو پاکستان کے تمام دفتری معاملات، تمام باتیں جو ہیں یہ اردو، نیشنل زبان اردو میں ہوں گی۔ لیکن وہ کئی 15 گزر گئے، یعنی یہ ضیاء الحق کے زمانے میں اس کو اردو کا نفاذ ہو جانا چاہیے تھا۔ تو یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو تھے وہ اب بہت چند ماہ کے لیے آئے تھے، تو درویش ہیں ایک طرح کے، تو انہوں نے بھی اس پر ایک ان کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس نے اردو زبان کے نفاذ کے لیے وہ کیا، اور یہاں تک لکھا کہ اس کے پریمبل میں کہ ہمارے ہاں جو ججز ہیں وہ انگریزی نہیں جانتے اور اچھی طرح اور وہ اپنے فیصلے دیتے ہیں، عوام کو تو کہنا ہی کیا۔ اور اس پر پھر انہوں نے ایک بہت زبردست فیصلے میں لکھا کہ اگر کسی کو نقصان پہنچے تو وہ اس کے خلاف کہ یہ جو نقصان ہوا ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ لیکن بعد میں آنے والے گماشتہ ایلیٹ کلاس حکمرانوں نے جو IMF کے غلام ہیں، انہوں نے اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے، سامراجی حکومت قائم رکھنے کے لیے پاکستان کے عوام کو آئین کے مطابق وہ اردو زبان کو انہوں نے وہ حق نہیں دیا جو کہ آئین کہتا ہے۔ اور سپریم جسٹس خواجہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں، ہاں، اور وہ ان احکامات کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا اور یہ صرف گماشتہ ایلیٹ کلاس کی حکمرانی میں ہے، اس لیے کہ ان کی پھر حکمرانی نہیں قائم رہتی۔ ان کے بچے جو ہیں وہ تو انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جبکہ دنیا بھر نے، چین نے ترقی کی تو اپنی زبان میں کی، فرانس نے کی، جرمنی، یہ سب لوگوں نے اپنی اپنی زبان، ملکوں نے اپنی اپنی زبانوں میں کی۔ لیکن پاکستان میں کیونکہ
यहाँ पर गुमाश्ता निज़ाम है, साम्राज्य गुमाश्ता निज़ाम है, और फिर साम्राज्य गुमाश्ता एलीट क्लास ही हुक्मरानी कर रही है। तो वो इसे समझती है कि आवाम पर अपनी ग़ुलामी को मजबूत रखने के लिए जो है वो उर्दू को नाफज ना होने दिया जाए और अंग्रेज़ी को मुसल्लत रखा जाए, जो कि बरतानवी साम्राज्य की। ये ठीक है कि अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत इल्म है, बहुत वो है, तो जिस तरह चीनियों ने दुनिया भर के इल्म को अपने अंदर समोया तो और उसका तर्जमे किए, तो इसमें फिर हमें भी तो ऐसा हम कर सकते थे, लेकिन हम अभी ग़ुलामी के दौर से गुज़र रहे हैं और हमारे अवाम जो है वो बहुत इस हवाले से पसमानदा है, इस हवाले से बहुत पसमानदा है कि वो अभी तक गुमाश्ता हुक्मरानी के निज़ाम को ख़त्म नहीं कर सके। नाज़रीन किराम, आज इसी कदर, और अब हमारी महफिल मंडली का जो इजलास शुरू होगा तो उस हवाले से मैं इजाज़त चाहता हूँ।